السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم فلما بلغ مجمع بینہما سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما پھر جب بلغا وہ دونوں پہنچے، مجمع بینہما دونوں کے ملنے کا مقام دونوں کے درمیان، نسیا وہ بھول گئے، حوتہما اپنی مچھلی، فاتخذا تو اس نے بنا لیا، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر دریا میں یا سمندر میں، دونوں باتیں کر سکتے ہیں، دریا میں بھی معنی ٹھیک ہے، سمندر میں بھی معنی ٹھیک ہے، سرابا سرنگ کی طرح۔ فلما جاوزا پھر جب وہ آگے چلے، قال لفتاہ اس نے کہا اپنے شاگرد کو، آتینا لاؤ ہمارے پاس، غداءنا ہمارا صبح کا کھانا، لقد لقینا البتہ ہم نے پائی ہے، من سفرنا اپنے سفر سے، ہذا اس سے، نصبا تھکاوٹ تکلیف۔ قال اس نے کہا، ارأیت کیا آپ نے دیکھا، اذ اوینا جب ہم ٹھہرے، الی الصخرۃ پتھر کی طرف، فانی بے شک میں، نسیت الحوت بھول گیا مچھلی، وما انسانی ہو اور نہیں بھلایا مجھے، الا الشیطان مگر شیطان نے، ان اذکرہ کہ میں اس کا ذکر کروں، واتخذ سبیلہ اور اس نے بنا لیا اپنا راستہ، فی البحر دریا میں، عجباً عجیب طرح، قال ذلک اس نے کہا یہ، ما کنا نبغی جو ہم چاہتے تھے، فرتدا پھر وہ دونوں لوٹے، علی آثارہما اپنے نشانات پر، قصصاً دیکھتے ہوئے، فوجدا پھر دونوں نے پایا، عبداً ایک بندہ، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ ہم نے دی اسے، رحمتاً رحمت، من عندنا اپنے پاس سے، وعلمناہ اور ہم نے علم دیا اسے، من لدنا اپنے پاس سے، علماً علم۔ عزیز طلباء، یہاں اس بات کو واضح فرمایا گیا ہے کہ جہاں مچھلی کا بتایا ہوا تھا کہ وہ خاص نشانی ہے کہ جہاں مچھلی تم سے گم ہو جائے اسی جگہ تمہاری ملاقات ہوگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھکاوٹ محسوس کی تو اپنے خادم سے کہا، حضرت یوشع سے، کہ مچھلی لاؤ، کھانا لاؤ، تو اس نے کہا کہ وہ تو مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا، وہ تلی ہوئی مچھلی تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر جھولی سے نکل پڑی اور عجیب طریقے سے پانی میں ایک سرنگ سی بناتی ہوئی چلی گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، نامعلوم کن خیالات میں پڑھ کر مچھلی کا زندہ ہو کر پانی میں چلا جانا، وہ ان خیالات کو سوچتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ بتا سکے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اسی جگہ کا فرمایا گیا تھا کہ اسی جگہ حضرت خضر علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہونی ہے۔ تو انہوں نے بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ اور مچھلی لاؤ، تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ مچھلی تو وہیں زندہ ہو کر پانی میں کود گئی تھی جس جگہ آپ ٹھہر کر سوئے تھے، لیکن آپ سے خبر کرنا میں بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بڑی غلطی ہے، ہمیں تو اسی جگہ جانا مقصود تھا۔ فضول میں اتنی دور آگے آ کر حیران ہوئے، اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے اسی طرف کو لوٹے۔
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں ہوا، نہ ہی کسی کو ہے۔ اگر ہوتا تو ان کو پتہ نہ چل جاتا کہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں جا چکی اور کس جگہ۔ تو آپ اپنے خادم سے اس کے سامنے لانے کو نہ کہتے۔ بہرحال واپس ہوئے، اسی جگہ پہنچے تو جو ملاقات کی جگہ بتلائی گئی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر ادھر تلاش کرنا شروع کر دیا کہ ہوں گے تو اسی جگہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ہمیں اسی جگہ کا بتایا گیا تھا کہ اسی جگہ ہی ملاقات ہونی ہے۔ ایک بلند پہاڑ پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی تو ایک شخص کو لیٹا ہوا دیکھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس پہنچے تو خضر علیہ السلام نے زمین پر چھوٹا سا سبز بچھونا بچھائے ہوئے ایک کمبل اوڑھے ہوئے لیٹے ہیں اور پاس ہی ایک عصا یعنی لاٹھی رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے السلام علیکم کہا تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کمبل سے منہ کھول کر اس کا جواب دیا اور تعجب سے کہا کہ اس سرزمین پر سلام کرنے والا کون آ گیا؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سے موسیٰ؟ کیا بنی اسرائیل والے موسیٰ جو کہ مشہور نبی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جی ہاں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کے جواب میں کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کو کس طرح معلوم ہو کہ میں موسیٰ ہوں؟ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے تم کو میرا نشان بتلایا ہے اسی نے مجھ کو یہ بتلا دیا کہ تم موسیٰ ہو۔ بہرحال حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے دو وصف یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ آتیناہ رحمۃ من عندنا، یعنی ہم نے اس کو اپنی خاص رحمت سے سرفراز کیا تھا۔ دوسرا وصف کہ علمناہ من لدنا علما، کہ ہم نے ان کو اپنے پاس سے خاص علم عطا فرمایا ہے، اور اس کو علم لدنی بھی کہتے ہیں۔ علم باطنی سکھایا ہوا تھا، یعنی اپنی طرف سے علم باطنی۔ بہرحال حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام، خضر کے معنی سبز کے ہیں، اور اس لقب کی وجہ عام مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ جس جگہ بیٹھ جاتے وہ کیسی ہی زمین ہو وہاں گھاس اگ جاتی تھی۔ قال له موسیٰ، کہا اس کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے هل اتبعک، کیا میں تمہارے ساتھ چلوں، علی ان تعلمنی، کہ تم سکھا دو مجھے، مما، اس سے جو علمت، تمہیں سکھایا گیا ہے، بھلی رشدہ، بھلی راہ۔ قال، اس نے کہا انک لن تستطیع، بے شک ہرگز نہ کر سکے گا تو، معی صبر، میرے ساتھ صبر۔ وکیف تصبر، تو کیسے صبر کرے گا، علی، اس بات پر، ما لم تحط بہ خبرا، تو نے اس کا احاطہ ہی نہیں کیا واقفیت سے۔ قال، اس نے کہا ستجدنی، تم مجھے جلد ہی پاؤ گے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، صبراً، صبر کرنے والا، ولا اعصی لک، اور میں نافرمانی نہ کروں گا تمہاری، امرا، کسی بات میں۔ قال، اس نے کہا فإن اتبعتنی، پھر پس اگر تجھے میرے ساتھ چلنا ہے، فلا تسألنی، تو مجھ سے کچھ پوچھنا نہ، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، حتیٰ، یہاں تک کہ احدث لک، میں بیان کروں تجھ سے، منہ ذکر، اس کا ذکر۔ فانطلقا، وہ دونوں چلے، حتیٰ اذا رکبا، یہاں تک کہ وہ دونوں سوار ہوئے، فی السفینۃ، کشتی میں، خرقہا، اس نے سوراخ کر دیا اس میں۔ قال اخرقتہا، اس نے کہا تم نے اس میں سوراخ کر دیا، لتغرق اہلہا، کہ تم غرق کر دو اس کے سوار کو، لقد جئت،
البتہ تو لایا شیئن امرا، ایک بہت بھاری بات۔ قال الم اقل کا، قال الم اقل، اس نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع، کہ ہرگز نہ کر سکے گا میرے ساتھ صبرن صبر۔ قال، اس نے کہا لا تؤاخذنی، آپ میرا مواخذہ نہ کریں، بما نسیت، اس پر جو میں بھول گیا، ولا ترہقنی، اور مجھ پر نہ ڈالیں، من امری عسرا، میرے مشکل معاملے سے۔ فانطلقا، وہ دونوں چلے، حتیٰ اذا لقیا، یہاں تک کہ وہ ملے، غلامن، ایک لڑکے کو، فقتلہ، تو اس نے اس کو قتل کر دیا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے۔ قال، اس نے کہا اقتلت نفسا، کیا تم نے قتل کر دیا ایک جان کو، زکیتم بغیر نفس، پاک بغیر نفس، جان کے بغیر، لقد جئت، البتہ تم آئے، شیئا نکرا، ایک ناپسندیدہ کام کو۔ عزیز طلبہ، خضر علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا میں چند روز آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، تاکہ علم و حکمت کی وہ پوشیدہ باتیں آپ مجھے بھی تعلیم فرما دیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ سے صبر نہیں ہوگا، آپ کو خاموش رہنا پڑے گا، خلاف طبع امور ہوں گے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ علوم کو حاصل کرنا مقصود ہے اور میں ایسے امور پر صبر کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے جب سمجھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی طرح بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں، وہ ضرور ساتھ چلیں گے، تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت اور فضیلت بلحاظ استاذی بھی ان کا ادب فرماتے تھے، لہٰذا یہ شرط بھی قبول کر لی۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ہمراہی میں سفر شروع ہوا۔ سمندر کے کنارے جا رہے تھے، ایک کشتی پر نظر پڑی۔ خضر علیہ السلام نے کشتی والوں کو آواز دی۔ یہ کشتی چلانے والے چند غریب ملاح تھے جو کشتی کے کرایہ پر ہی گزارا کرتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ہم تینوں کو سوار کر لو، ہم تینوں اس کا دگنا کرایہ دیں گے۔ مسافروں نے کہا یہ بالکل اجنبی ہیں اور نہ کچھ اسباب ہے ان کے ساتھ، نہ کوئی توشہ۔ ان کو چوری کا بھی خطرہ ہوا کہ کہیں یہ چور نہ ہوں۔ ملاح نے ایک نہ سنی اور کہا کہ ان کی مقدس صورتوں پر تو نور برستا ہے، کسی فساد کا اندیشہ نہیں ہو سکتا۔ بعد میں ملاح اور مسافروں میں سے بعض آدمیوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور لوگوں سے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ تو خضر ہیں۔ تمام لوگ ان کا نام سن کر خوش ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال یہ سفر شروع رکھا ان کے ساتھ، اور آگے چل کر خضر علیہ السلام نے کشتی والوں سے نظر بچا کر کشتی میں سے ایک تختہ توڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کارروائی دیکھی تو جوش بھڑک اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ یہ کیا آپ نے غضب کر دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ خاموش نہیں رہ سکو گے، تو لہٰذا اب ہمارا راستہ جدا ہوتا ہے اور آپ اپنا راستہ جدا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد آگے گئے
کشتی والوں نے جب بادشاہ سے وہ گزر گئے تو آگے جا کر اسی تختی کو اپنی جگہ پر لگا کر درست کر لیا، اور اہل کشتی دعائیں دیتے ہوئے خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے چلے گئے۔ ایک بستی کے قریب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت یوشع پہنچے۔ وہاں چند لڑکے کھیل رہے تھے۔ ایک خوبصورت ہنستے کھیلتے نوعمر بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا اور زمین پر لٹا دیا اور چاقو سے ذبح کر کے سر کو گردن سے جدا کر کے ڈال دیا۔ ادھر پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام